ویلکم اگین جی ناظرین، میں پادری متی کرامت ایک بار پھر آپ سب کے درمیان موجود ہوں۔ آج ہمارے ساتھ بہن موجود ہیں، بڑی خوبصورت گفتگو بہن کے ساتھ ہو رہی تھی ان کی فیملی کے تعلق سے، ان کی زندگی کے تعلق سے۔ جی سسٹر جی ویلکم اگین، خداوند آپ کو برکت دے۔ میں چاہتا ہوں آپ بتائیں کہ آپ نے اپنی تعلیم کا سفر، چونکہ ہماری جو بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، ان کو بہت سارے چیلنجز ہیں۔ ہم ہائی ایجوکیشن تک تو گھر کے قریب ہی پڑھ لیتے ہیں، مگر میٹرک کے بعد جب جاتے ہیں تو پھر ہمیں دور جانا پڑتا ہے کالجز میں۔ اور آپ نے تو ایم ایس سی کی ہے تو لازم ہے کہ آپ تو لاہور میں جا کے آپ نے اسٹڈی کی ہوگی۔ تو مشکلات بتائیں، کس طرح آپ کو چیلنجز آئے، آپ نے فیس کیے، اور اپنے گھر والوں کو بھی آپ نے کمپرومائز میں لے کے آپ نے اپنی ایجوکیشن کو بڑھایا؟ یہ آپ نے بڑا خوبصورت پاسٹر صاحب سوال کیا، اور میں اس کویشچن کو اپریشیٹ کرتی ہوں۔ یہ ایک امپورٹنٹ کویشچن ہے جو کہ یوتھ جب اس کویشچن کو دیکھتے ہیں تو ان کو بڑے آئیڈیاز مل جاتے ہیں ان باتوں سے۔ تو میرا جو سفر ہے، تعلیمی سفر ہے، چونکہ جیسے آپ نے بتایا کہ گاؤں سے بلونگ کرتی ہوں، اور گاؤں میں وہاں پہ جو نزدیکی ہمارے ایریاز تھے وہاں پہ سائنس سبجیکٹس نہیں تھے، اور میری والدہ جو ہے وہ گورنمنٹ اسکول ٹیچر تھی، تو ان کی شروع سے یہ خواہش تھی کہ میری جو سب سے چھوٹی بیٹی، حالانکہ میرے بڑے بہن بھائی بھی سائنس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن وہ چاہتی تھی کہ یہ جو آگے فردر جو اپنی ہائر ایجوکیشن ہے وہ ساری سائنس سبجیکٹس میں کریں۔ تو وہاں پہ جو نزدیکی ایریاز تھے وہاں پہ سائنس سبجیکٹس نہیں تھے، تو میرے لیے گھر سے نکلنا، گاؤں سے نکلنا خاص طور پہ ایک لڑکی کے لیے وہ بڑا مشکل تھا۔ تو میری والدہ نے جو ہے میرے بابا سے بات کی کہ اس کے لیے جو نا کوئی خاص ارینجمنٹ کی جائے۔ 9th-10th کے اندر میٹریکولیشن کے اندر میری امی نے جو ہے وہ شیخ پورہ پریفر کیا، کیونکہ ہمیں یہ جو ہے لاہور سے زیادہ نزدیک شیخ پورہ پڑتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا لاہور۔ تو پھر میٹریکولیشن میں نے یہاں سے کی۔ اس کے بعد پھر ایف ایس سی کا پرابلم آ گیا کہ اب ایف ایس سی میں پھر اور تھوڑا سا میں بڑی ہوگی تو پھر گھر سے آنا جانا لوکل، یہ پھر بڑا پرابلم تھا۔ تو ایف ایس سی میں اس اسٹیج آف لائف میں بھی نہیں تھی کہ میں جو ہے وہ خود سے سروائیو کر سکتی، کہیں ہاسٹلائزڈ ہو جاتی ہیں اس طرح سے۔ تو وہاں سے پھر میں نے لوکل سفر شروع کر دیا، لیکن اس دورانیہ کے اندر میں سمجھتی ہوں میرے والد کا بہت جو ہے وہ امپورٹنٹ رول رہا ہے۔ جب میں گھر سے نکلتی تو میری ماں کی دعائیں ہوتی، والدہ کی دعائیں تو میرے ساتھ ہوتی تھی سفر سے پہلے، لیکن جب میں بس میں بیٹھ جاتی لوکل ٹرانسپورٹیشن کے لیے تو پھر میرے والد ہمیشہ مجھے کہا کرتے تھے، تو جب میں گاڑی میں بیٹھتی تھی تو ہمیشہ میرے والد مجھے سپورٹ کرتے تھے، مجھے کہتے تھے کہ بیٹا آپ نے کسی بھی سچویشن میں، کسی بھی کنڈیشن میں آپ نے گھبرانا نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، اور آپ نے خدا پہ توکل رکھنا ہے، آپ نے خدا پہ ایمان رکھنا ہے، بھروسہ رکھنا ہے کہ خدا آپ کو ہر طرح کے مشکل حالات سے نکالے گا اور آپ کو سرفراز کرے گا۔ تو یہ جو پاسٹر صاحب یہ جو چیزیں تھیں، یہ جو میرے فادر میرے مائنڈ کے اندر کوڈ کرتے جا رہے تھے۔ میری والدہ جب میں گھر سے نکلتی تھی مجھے ایک جو ہے وہ میرا برین واش کر کے مجھے نکالتی تھی کہ آپ نے خدا پہ توکل رکھنا ہے، خدا پہ ایمان رکھنا ہے، یقین رکھتا ہے تو آپ کو کسی بھی طرح سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ پھر میں یونیورسٹی لیول میں گئی، تو یہ جو سفر تھا پھر آگے میرا یونیورسٹی لیول جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا۔ تو پھر میری امی نے پریفر کیا کہ بیٹا اب تم میچور ہو، اب تم اچھے برے کو سمجھتی ہو، تو اب جو ہے مشکل جو کریٹیکل ہمارا ٹائم پیریڈ تھا وہ ختم ہو گیا، تو اب آپ جو ہے وہ یونیورسٹی جب اس لیول پہ پہنچ گئے تو اب آپ ہاسٹلائزڈ ہو جائے۔ پھر میں لاہور کو جو ہے وہاں پہ یونیورسٹیز آپ کو پتہ ہے وہاں پہ زیادہ ہے، پھر میں نے وہاں پہ پریفر کیا۔ وہاں پہ پھر میں نے ڈبل ایم ایس سی کی، ایم ایس سی کیمسٹری اور ایم ایس سی سی ایس۔ تو اس کے بعد جو ہے تو وہاں پہ میں دیکھتی تھی اور میں محسوس کرتی تھی کہ ہماری جو یوتھ ہے، ہمارے جو ینگسٹر ہیں، جو کرسچن کمیونٹی کے لوگ ہیں، وہاں پہ میں سمجھتی تھی بہت ریئر ہے، یونیورسٹی لیول پہ بہت ریئر، یعنی کہ نہ ہونے کے برابر۔ تو میں اس چیز کو بڑی اس چیز کی کمی محسوس کرتی تھی کہ پاکستان کے اندر جو ہماری کرسچن کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو بھی، جو لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں، ان کو بھی اس لیول تک پہنچنا چاہیے تاکہ وہ اچھی تعلیم سے آراستہ ہو سکیں۔ اور جب آپ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں تو آپ یقین جانیے آپ کے اندر ایک اویئرنس آ جاتی ہے، اپنے دین کے معاملے میں آپ سیکھتے ہیں، اپنے خدا کی محبت کو جانتے ہیں، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے لوگوں کے لیے کیا کچھ کرنا ہے، آپ لوگوں کے ویلفیئر کے بارے میں سوچتے ہیں، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے اپنی کرسچن کمیونٹی کو لے کے چلنا ہے، ان کے لیے اچھا جو ہے وہ کس طرح سے ان کو گائیڈ لائن ایک پرووائڈ کرنی ہے۔ تو میں اس چیز کی کمی بہت محسوس کرتی تھی۔ جیسے میری کوالیفیکیشن کمپلیٹ ہوئی تو میں نے پھر یہ بہتر جانا کہ میں اپنی امی ابو کی گائیڈ لائن کو مد نظر رکھتے ہوئے
جیسا کہ وہ خدا سے محبت کرتے ہیں اور ہمارے بھی چونکہ ہمارے خون کے اندر اب یہ بات رچ بس گئی تھی، تو میں نے پھر اس بات کو بہتر جانا کہ میں خدا کے کام کو لے کے آگے چلوں گی. پھر میں چلڈرن منسٹری کے اوپر کام کر رہی ہوں، یوتھ منسٹری کے اوپر کام کر رہی ہوں، ویمنز امپاورمنٹ کے اوپر کام کر رہی ہوں. بہت زیادہ فارنرز ہیں جن کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے اور میں ان کی ٹرانسلیشن کرتی ہوں، آگے سے ایز اے ٹرانسلیٹر بھی میں کام کر رہی ہوں. تو یہ چرچ کے اندر جو ہے، ہمارے چرچ کے اندر میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی اور اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں اس چیز کو جاننا شروع ہو گئے ہیں کہ خدا نے ہمارے لیے جو ہے وہ اتنا اپنا پیارا بیٹا ہمارے لیے قربان کر دیا ہمارے گناہوں کے لیے، تاکہ ہم نجات پائیں اور زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. جب ہم خدا کی محبت کو جان جاتے ہیں پاسٹر صاحب، تو ہماری زندگی کے اندر خود بخود روشنی آنا شروع ہو جاتی ہے، تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ دنیاوی تعلیم امپورٹنٹ ہے، لیکن روحانی تعلیم جو ہے وہی ہماری ابدی تعلیم ہے اور ہماری ابدی حیات کا باعث ہے. آمین. جی سسٹر جی، میں چاہتا ہوں آپ بتائیں، جیسا کہ آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ آپ کے ماں باپ نے جو تنبیہ کی تھی، آپ نے اس پہ ماں باپ کی تنبیہ پر اپنا کان لگایا، وفادار رہیں. اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ جوان بیٹی کو ہمارے کلچر میں اپنے گھر سے بھیجنا لاہور کے لیے، شیخ پورہ کے لیے، تعلیم کے لیے. اور میں نے دیکھا مسیحی ہمارے کلچر کے اندر، ہم جو مسیح لوگ ہیں، ہوتا یہ ہے پاسبانی خدمت کے اندر میں نے بہت سارے ایسے واقعات دیکھے ہیں. بیٹیاں بہت قابل ہیں اور سٹڈی میں بھی بہت اچھی ہوتی ہیں، پڑھنے میں بھی، مگر ہوتا یہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ آ کے نافرمان ہو جاتی ہیں. ماں باپ کی نافرمانی کے عوض وہ اپنا سارا فیوچر تباہ کر لیتی ہیں. ان کی جو سلیکشن ہے وہ بالکل اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ ان کے لیے سلیکٹ ہو، مگر وہ جو اب خود خواستہ سلیکشن ہوتی ہے وہ ان کی زندگی کو تباہ کر دیتی ہیں. میں چاہتا ہوں اسپیشلی آج ان بیٹیوں سے، بہنوں سے آپ بات کریں اور اپنا ذاتی تجربہ شیئر کریں، تاکہ وہ جو ترقی کا سفر ہے، راستے میں کہیں بھی وہ نافرمان نہ ہو، بھٹ نہ جائیں، بلکہ اپنی سرفرازی کے لیے قدموں کو آگے بڑھائیں، جس طرح آپ نے بڑھایا. اور آج آپ نے ڈبل MSc کیا، ایک اچھی ایجوکیشن ہے آپ کے پاس، اور میں چاہتا ہوں آپ بیٹیوں کو بھی بتائیں. یہ بہت امپورٹنٹ اور میں سمجھتی ہوں یہ ایسا سوال ہے جو کہ ہر پروگرام کے اندر لازمی طور پہ ہونا چاہیے. جہاں پہ آپ ینگسٹرز کو، گرلز کو بلاتے ہیں، تو یہ جو کویشچن ہے یہ بہت امپورٹنٹ اہمیت کا حامل ہے. کویشچن کا جواب میں اس طرح سے دوں گی کہ اس سارے سوال کا جو دار و مدار ہے نا، اگر آپ گرلز جو ہے ڈیٹریکٹ ہوتی ہیں یا پھر سمجھتے ہیں کہ گرلز جو ہے وہ کسی نہ کسی سٹیج پہ جا کے وہ یعنی کہ اپنے ماں باپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتی ہے، تو میں سمجھتی ہوں یہاں پہ آ کے اگر ان کے ماں باپ کے ساتھ اچھی بانڈنگ نہیں رہتی، اچھی کولیبوریشن نہیں رہتی، اچھی بات چیت نہیں رہتی، بچیاں جو ہیں اپنے ماں باپ سے بات چھپانے لگ جاتی ہیں، یا پھر ماں باپ جو ہیں وہ اس حد تک اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے کوئی فرینڈلی ماحول یا انوائرمنٹ وہ نہیں رہتا کہ بیٹیاں کھلے دل جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے بات شیئر کر سکیں. وہاں پہ آ کے جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ کا جو ایشو ہے، ایلیمنٹ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. جہاں تک میں اپنی ذات کی بات کروں تو جب سے میں نے اپنا یہ ایجوکیشنل کیریئر جو ہے سٹارٹ کیا ہے، سفر سٹارٹ کیا ہے، تو میں سمجھتی ہوں میرے جو والد ہیں وہ میرے ساتھ بہت فرینڈلی رہے ہیں. والدہ کا میں اس بات کے اندر جو ہے، میری والدہ جو ہیں وہ تھوڑی اسٹرکٹ تھیں، تھوڑا سا ان کا مزاج جو ہے وہ سخت ہے. وہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں ہم تو پہلے ہی ڈرتے ہیں کہ امی سے کوئی ایسی ویسی بات ہم نے کرنی نہیں ہے. گھر سے باہر جو کچھ بھی بات ہوئی ہے، اچھی بری اونچ نیچ، ہم نے ہر بات آ کے اپنے فادر سے کرنی ہے. تو میرے ابو کی یہ خصوصیت جو ہے، خاصیت رہی ہے کہ انہوں نے ہر بات کو بڑے پولائٹلی طریقے سے لیا ہے. اگر کوئی بات ہمیں پریشان کر رہی ہے تو ہم نے اپنے والد سے بات کر لی، تو ہمارے والد نے اس کو ایشو نہیں بنا دیا. انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ اوہو ہو یہ کیا ہو گیا ہے، اوہو ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو اوہو یہ کیسے ہو گیا. انہوں نے اس بات کو پولائٹلی لیا، انہوں نے سمجھایا ہمیں پیار سے. اور جب ماں باپ آپ کو پیار سے گائیڈ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ ایک اچھا اور سینسیبل جو مائنڈ ہوتا ہے، جو اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ آپ کو اچھے اور برے کی تمیز ہو جاتی ہے، تو آپ اپنے ماں باپ کی بات کو کبھی ڈینائی نہیں کرتے. اور جب سب سے بڑی بات جو ہے اس بات کے اندر جو ہے، آپ کا کلام مقدس کے اوپر جب آپ کا پختہ ایمان ہو جاتا ہے اور خدا کے کلام فرماتا ہے کہ آپ نے اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے تاکہ آپ کا زمین پہ بھلا اور آپ کی عمر دراز ہو، تو جب آپ اپنے ماں باپ کی بات کو مانتے ہیں تو آپ کبھی بھی خسارے میں نہیں رہتے. جب آپ ماں باپ کی بات کو مان لیتے ہو، وہ آپ کو اچھے سے گائیڈ کر دیتے ہیں، پھر گائیڈ کر کے وہ آپ کو چھوڑتے نہیں ہیں،
وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں, آپ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ دوبارہ سے کہیں وہ دوسرے راستے پہ, غلط راستے پہ تو نہیں مڑ گیا میرا بیٹا یا میری بیٹی. ایک اور کویشچن آپ کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لڑکیاں جو ہے وہ زیادہ پڑھی لکھی ہوتی ہیں, اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ ماں باپ کا اعتماد ہوتا ہے ان پہ. جب ماں باپ اپنے بیٹے کو, اپنی بیٹی کو یہ کہتے ہیں کہ یہ میری بیٹی نہیں, میرا بیٹا ہے, تو لڑکیوں کے اندر, لڑکیوں کیونکہ یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ ذرا سی تعریف سن لے تو وہ پھر ذرا پھولے نہیں سماتی اور ان کا دل اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. آپ یقین کریں جب آپ ذرا سی تعریف کریں گے, اگر اچھی کوکنگ نہیں ہے, ذرا سی آپ اچھی کوکنگ کی تعریف کر لیں تو وہ پھر کوشش کرتی ہے اپنا 100% بیسٹ دینے کی. اسی طرح ہر فیلڈ کے اندر ہے, آپ تعلیم کے معاملے میں بچوں کو انکریج کریں, بچیوں کو انکریج کریں, وہ کوشش کرتے ہیں ہم نے اپنے بھائی سے زیادہ نمبر لے کے آنے ہیں, ہم نے اسکول کے اندر A گریڈز لانے ہیں, ہمارے ٹیچرز جو ہیں ہمارے پیرنٹس کے سامنے ہماری تعریف کریں. جب تعریف ہوتی ہے تو بچیوں کا دل اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اور پھر وہ اچھی تعلیم اور زیادہ اچھا کرنے کی, اور زیادہ اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں اس چیز کے اندر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پیرنٹس کا جو ہے وہ بنیادی رول ہے اپنی بیٹیوں کے ساتھ جو ہے دوستانہ ماحول رکھے, فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کرے گھر کے اندر, تاکہ آپ کی بیٹیاں آپ کے ساتھ بات کرنے میں بالکل ہیزیٹیشن فیل نہ کریں, فریلی جو ہے وہ آپ سے بات کریں. اور آپ ان کو جب اچھا ماحول پرووائڈ کریں گے تو ان کو باہر جو ہے وہ کوئی ایسا انوائرمنٹ ان کو پسند ہی نہیں آئے گا, تو وہ پھر جو ہے وہ نہ صرف دنیاوی تعلیم میں, دنیاوی ترقی میں بڑھتے جائیں گے, بلکہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ روحانی تعلیم میں بھی جو ہے بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں گے. بالکل سسٹر جی ایسے ہی ہے. اور جب ماں باپ خدا کے وفادار ہوں گے تو یقیناً اولاد بھی خدا کی وفادار ہوگی. بے شک, جس طرح آپ کے ماں باپ خدا کے وفادار اور آپ بھی خدا کے وفادار ہیں. ناظرین, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد زمین پر سرفرازی پائے, ترقی پائے, تو سب سے پہلے اپنے خدا کے وفادار ہو جائیں. اور جب آپ خدا کے وفادار ہوں گے تو آپ کی اولاد بھی آپ سے سیکھے گی, اور جب آپ کی اولاد بھی خدا کی وفاداری میں آئے گی, خداوند یسوع مسیح میں آئے گی, خداوند یسوع مسیح کی گواہی اپنی زندگی سے وہ صادر فرمائیں گے, تو پھر جوان بیٹیاں تعلیم کے لیے جہاں مرضی جائیں کچھ بھی نہیں ہوگا. آمین. جب ان کا آئیڈیل خداوند یسوع مسیح ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا. جس طرح بہن نے بتایا کہ اپنے والدین کی تنبیہ کو کبھی نہیں توڑا, کبھی نہیں چھوڑا, اپنے ماں باپ کی عزت کو ہمیشہ بحال رکھا اور کوشش کی کہ ان کی عزت اور بڑھے آگے سے. جتنی میری بیٹیاں دیکھ رہی ہیں, جتنی میری بہنیں دیکھ رہی ہیں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, خدا آپ کو سرفراز کرنا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے آپ وکیل بنیں, خدا چاہتا ہے آپ ڈاکٹر بنیں, خدا چاہتا ہے آپ بڑے سے بڑے آفیسر کے سیٹ پر جا کر بیٹھیں, خدا چاہتا ہے آپ انجینئر بنیں. مگر ہوتا یہ ہے کہ ابلیس جو ہے وہ ہمیں ہمارے گول سے ہٹا دیتا ہے. ابلیس کسی نہ کسی طرح سے ہمیں نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے, ماں باپ کی فرما برداری سے ہمیں توڑ دیتا ہے. میری بیٹیوں, میری بہنوں, اگر آپ سرفرازی پانا چاہتے ہیں, اگر آپ ترقی پانا چاہتے ہیں, تو کبھی بھی اپنے ماں باپ کی عزت کو پامال نہ کریں, کبھی بھی اپنے ماں باپ کی تنبیہ کو چھوڑیں نہ. جب آپ ماں باپ کے ساتھ وفادار رہیں گے, سب سے پہلے آپ کی عمر دراز ہوگی. سیکنڈ, وہ جو آسمان سے آپ کو دیکھ رہا ہے, وہ اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے آپ کو سرفراز کرے گا. ہو سکتا ہے کبھی آپ نے خواہش ہی نہ کی ہو کہ دوسرے شہر جانے کی, مگر وہ آپ کو دنیا کی سیر کرائے گا اور آپ کو پروموٹ کرے گا, پروموشن دے گا. اور جب آپ کو خداوند سے پروموشن ملے گی, وہ پروموٹ کرے گا, پیسہ پھر آپ کے پاس ہوگا. کبھی بھی کسی کی باتوں میں نہ آئیں, کبھی بھی کسی سے امپریس نہ ہو. امپریس ہوں خدا کے بیٹے یسوع مسیح میں, تابعدار رہیں, وفادار رہیں. آج ہمارے جو چیلنجز ہیں وہ یہی ہیں کہ ابلیس ہماری نوجوان بیٹیوں کو, بہنوں کو وہ جھنجھوڑ لیتا ہے اور نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے. میری بہنوں, میری بیٹیوں, خداوند کی وفادار ہو جاؤ. کلام مقدس کو پڑھیں, آپ عورتوں کے کریکٹر کو پڑھیں, روت کو پڑھیں, روت کی زندگی کو پڑھیں, برکت پائیں گے. خداوند آپ سب کو برکت دے. آئیں, میں چاہتا ہوں آپ سب کے لیے دعا کریں.
आसमानी बाप यसु नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज इस वक्त के लिए। बाप डायरेक्टर डेविडीन के लिए, ओशाना की सारी टीम के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। मुल्क पाकिस्तान के लिए अमन सलामती के लिए दुआ करता हूँ। जितने नाजरीन देख रहे हैं सबों पर तेरी बरकत मांगता हूँ। खुसूसन नौजवान बेटियों के लिए, बहनों के लिए फर्मा बरदारी, अक्ल, दनाई, फहम और तेरे बेटे यीशु की गवाही मांगता हूँ, यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आमीन। जी नाजरीन, इससे पेशतर के मैं आपसे इजाज़त चाहूँ। मेरी आप सब से गुजारिश है, अगर आप YouTube को इस्तेमाल करते हैं तो अभी YouTube पे जाएं, लिखें होशाना टीवी और होशाना टीवी को सब्सक्राइब करें, ताकि आप सब जानते हैं कि हर रोज़ होशाना टीवी पे नए प्रोग्राम्स आते हैं। जो ही हम कोई नई वीडियो अपलोड करें YouTube पर तो उसकी रसाई आप तक बाआसानी हो सके। अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर दें तो आपके लिए खुशखबरी है। प्ले स्टोर में जाएं, होशाना टीवी लिखें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें, ताकि अगर आप घर के अंदर मौजूद नहीं हैं, काम पर हैं, सफ़र में हैं या किसी और जगह पर हैं, तो आप बाआसानी होशाना टीवी के वसीला से खुदा के कलाम के साथ जुड़े रह सकते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।